اللہ اکبر اللہ۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حور کوئی مخلوق کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آہو چشم، یعنی یہ عورتوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، تو آپ کی بیویاں انشاءاللہ یہ ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جناب موصوف کی باتیں سنی جنہوں نے کہا کہ جنت کی جو حور ہے وہ کوئی الگ سی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہی دنیا کی جو بیوی ہے یہی ملے گی، اور وہ جو صفات ان کے لیے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جو الفاظ ان کے لیے آئے ہیں، وہ سے مراد وہ ایڈجیکٹیوز ہے اور وہ خوبیاں ہیں جو عام طور پر عورتوں کے حسن کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے موصوف کا دعویٰ جس پر انہوں نے قرآنی آیات کو کھینچ تان کر پیش کیا ہے۔ یہاں پر مسئلہ جنت کی حور کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے قرآنی الفاظ کی حقیقی معنی کو تبدیل کر کے اس کو استعارہ بنانا۔ ایک قرآن ایک چیز کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے اور وہ اس مراد وہاں پر قرآن کے الفاظ سے مراد وہ حقیقی الفاظ ہے، استعارہ نہیں ہے، کوئی دوسری مجازی الفاظ نہیں ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے اور آپ اس کو لے جاتے ہو خوبیوں اور ایڈجیکٹیوز کی طرف۔ مسئلہ اصل یہ ہے، عوروں کے کھینچتان کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ قرآن کے الفاظ کی کھینچتان کا ہے کہ قرآن ایک چیز حقیقت بیان کرتا ہے اور آپ اس حقیقت سے منحرف ہو کر اس کے دوسرے ایسے معنی لیتے ہیں جس کا کوئی معنی آج تک نہ کسی مفسر نے لیا ہے، نہ قرآن کی تفسیر اس طرح ہے۔ اور حدیث میں واضح آتا ہے کہ جنت کی جو حور ہے وہ مشک اور زعفران اور دوسری چیزوں سے مل کر بنی ہے، یعنی بن چکی ہے۔ فیوچر کے لیے اس کے ٹینس استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ وہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا، جو زمانے استعمال کیے گئے وہ ماضی کیے ہیں، جو اس پر دلالت کر رہے ہیں کہ پہلے سے یہ چیزیں بن چکی ہے اور یہ موجود ہے۔ اور جہاں پر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جنت والے کو یہی بیوی ملے گی، حالانکہ بہت سی حدیثیں اس میں موجود ہے، جس میں ترمذی کی بھی روایت موجود ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادنا جنتی کو وہ 80,000 غلام ملیں گے اور 72 حوریں ملے گی۔ تو اگر یہی جنت کی بیوی مراد ہو تو پھر اس 72 حوروں کا کیا ہوگا؟ تو پھر اس حدیث کی پھر کیا تشریح کریں گے جو ایک جامع ترمذی کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے۔ عام طور پر اب عقلی سوالات اس پہ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے ساری زندگی شادی نہیں کی اور وہ نیک تھا، صالح تھا، مر گیا، تو کیا اب اس کے لیے جنت میں کوئی حور نہیں ہوگی؟ اور وہ جو قرآن میں حوروں کی جو صفات آئی ہے، یا قرآن میں جو حوروں کا بیان آیا ہے، یا حدیث میں جو حوروں کا تذکرہ آیا ہے، تو کیا یہ شخص اس نعمتوں سے محروم ہوگا؟ وہ نعمتیں اس کو نہیں مل سکتی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جہاں تک جنت کی نعمتوں کے ملنے کا تعلق ہے وہ ہے تقوی کے ساتھ، کہ آدمی جتنا متقی ہوگا تو وہ جنت کی نعمتیں اس کو ملے گی۔ اس کا شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سے کوئی کام نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جنت کی حور وہی یہی عورت ہے جو اس کی بیوی ہے، تو اب اگر ایک متقی شخص مر گیا اور وہ جنت کی نعمتیں تو اس کے لیے ظاہر ہوگی، تو پھر ان جو آیات آئی ہے اس شخص کے بارے میں جو نعمتوں کا اس کے جنت کو نعمتوں کا جو ذکر ہوا ہے، تو کیا یہ جو شخص مر گیا ہے اور جس کی کوئی بیوی نہیں تو یہ حوروں سے پھر محروم ہوگا نا؟ تو آپ کی بات سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ جنت کی نعمتیں اس کو نہیں ملیں گی، حالانکہ جنت کی نعمتوں کا تعلق وہ شادی اور غیر شادی سے نہیں ہے، دنیا کی بیوی یا بیوی نہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ تقوی کے ساتھ ہے۔ جو متقی ہوگا اس کو جنت کی کامل نعمتیں ملے گی۔ آپ کی بات سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ اس جنت کی ایک نعمت جو حور ہے اس کو ختم کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ نہیں ہے، جو ان کے لیے ہوگی جو صرف شادی شدہ ہے۔ اور یہ ہے کہ جنت میں مردوں کے لیے تو کوئی حوروں کا وعدہ ہے، اور اگر ایک شخص کی دنیا میں ایک ہی بیوی ہے تو وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ 72 بھی کا عدد بھی موجود ہے، اور اس سے علاوہ 72 کے علاوہ بھی زیادہ کی عدد موجود ہے، شہید کے لیے اور بھی زیادہ موجود ہے، تو اگر ایک کی بیوی ہو تو پھر اتنے زیادہ حوروں کا تذکرہ حدیث میں کیوں آیا؟ اور ایک حدیث نہیں ہے، اگر آپ اس کو ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیث مانیں، یا یہ کہ وہ خبر واحد ہے لہٰذا وہ اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا، اگرچہ یہ خبر واحد ہے لیکن سب کے تعداد کو ملا کر تو یہ تو متواتر تک پہنچ جاتی ہے۔ اب جنت کی جہاں پر نعمتوں کا اور حوروں کا ذکر ہے، اگر 5-6 حدیثیں ہوتی تب بھی کوئی بات ہوتا، ہم خبر احاد کہہ کر اس کو چھوڑ دیتے، لیکن یہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ سب کو مشترکہ کر دیا جائے، اتنی زیادہ روایتی ہوگی تو وہ تو تواتر تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ
اگرچہ احاد ہے الگ الگ، لیکن اس مشترکہ طور پر تو یہ متواتر ہوگی، اور متواتر جو چیز ثابت ہو جائے تو اس کا انکار عقلاً اور نقلاً دونوں لحاظ سے بیوقوفی ہے۔ جہاں تک حامدی صاحب نے آیت پیش کی ہے کہ وہ جو جتنی صفات آئی ہے وہ ایجیکٹیوز ہے، اس میں حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ الفاظ خود بتا رہی ہے کہ یہ ایجیکٹیوز نہیں ہے۔ فیہن قاصرات الطرف، کہ اس جنت میں عورتیں حوریں موجود ہے، جو خود بیان کر رہے کہ میں موجود ہوں، یہ نہیں کہ بعد میں بیوی کو اس طرح آراستہ کیا جائے گا اور وہ ایک جنت کی حور بن جائے گی اور اسی سے حور مراد ہوگی، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کی جو آیت خود غامدی کے خلاف ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے وہ خود جاوید غامدی کے خلاف ہے، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ میں اس وقت موجود ہوں اور حقیقت ہوں، کوئی استعارہ نہیں ہو، تو لہذا وہ اپنے خود آیت کو بھی نہیں سمجھے، وہ آیت اسی کے خلاف جا رہی ہے۔ یہ تو ادنا عربی جاننے والا بھی جانتا ہے کہ فیہن اس جنت میں موجود ہے، اور اس میں جو نعمتیں ہیں یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو اب یہاں پر وہ موجود ہے، ابھی سے موجود ہے، تو یہ ابھی سے موجود ہے اور ایک الگ سی مخلوق ہے جو ابھی موجود ہے۔ یہ دنیا کی بیویاں اس سے مراد نہیں ہے، یہ جو دنیا کی بیویاں ہے یہ الگ مخلوق ہے، اور حور جو ہے الگ مخلوق ہے۔ یہ فرق ضرور ہوگا، دنیا کی بیویاں ہے یہ ان حوروں سے وہاں پر خوبصورت بھی ہوگی، اور وہاں پر وہ اس کی حیثیت بحیثیت ملکہ کی ہوگی، بادشاہ کی بیوی کی ہوگی۔ یہ خود چونکہ یہ جنتی عورت ہے اور اللہ کی طرف سے ان کو اتنا اختیارات دیا گئے ہے کہ جو یہ چاہیں گے وہ کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جو تمہارا دل چاہے گا وہ اس جنت میں ملے گی۔ تو یہ عورت وہاں پر خود ایک بااختیار ہوگی، ایک ملکہ کی طرح زندگی گزارے گی، اور ان کے باقی جو حور ہوں گے وہ اس سے ادنا درجے کے ہوں گے۔ تو لہٰذا یہی الگ مخلوق ہو، یہ بھی دلالت اس بات پر کرتی ہے کہ یہ الگ مخلوق ہے اور وہ الگ مخلوق ہے۔ اور اسی سورہ الرحمن میں ایک دوسری جگہ ہے حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام، کہ یہاں پر وہ حوریں خیموں میں بیٹھی ہے، لفظ صاف بتا رہے، حور کا لفظ بھی صاف آ رہا ہے، یہاں سے ان کی بیوی دنیا کے مراد نہیں ہے، اور فی الخیام ابھی خیمے میں موجود ہے، یعنی اس وقت جو دنیا کی زندگی ہے اس وقت جنت میں وہ حوریں موجود ہے۔ تو یہ سارے دلائل مل کر یہ بتاتے ہیں کہ وہ حور جو ہے وہ الگ مخلوق ہے، اور دنیا کی جو بیویاں ہے وہ ایک الگ مخلوق ہے۔ اور قرآن میں جہاں تک آیات آئی ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہاں پر تو ان حوروں کی یہ صفات بیان کی گئی ہے کہ یہ حوریں ایسی ہے جس کو نہ آج سے پہلے کسی جن یا انس نے چھوا ہے۔ تو یہ واضح بتا رہی ہے کہ یہ بیویوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے جو انسانوں کو اور نیک لوگوں کو جنت میں بطور انعام کے ملے گی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اصل یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ حوروں کا نہیں ہے، بلکہ وہ الفاظ قرآنی کے ساتھ ہے۔ الفاظ قرآنی کو آگے پیچھے کرنا اور ایک اصل معنی حقیقی معنی کو کسی مجازی معنی یا استعارہ کی طرف لے جانا، یہ الفاظ قرآنی کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ جو قرآن واضح ہے، جو الفاظ اس کے واضح ہے وہی معنی لیا جائے گا، اس کے علاوہ دوسرا مطلب نکالنا یا اس پر ایسے اپنی طرف سے دلائل گاڑنا یہ کسی طرف جائز نہیں ہے۔ تو جس چیز کے قرآن نے جس طرح بیان کیا ہے اسی طرح بیان کرنا اس کا لازمی ہے۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة